دعا مانگی ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، میں نے آپ کو بڑے پیار سے محبت سے سلام کیا، لیکن آپ کا جواب ہمارے کانوں تک نہیں پہنچا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، سلام کیا تو ثواب ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن اگر کسی نے آپ کو سلام کر دیا تو جواب دینا واجب ہے، جواب نہ دینے والا گنہگار ہے۔ بہرحال پھر دوبارہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اپنی آواز کو ایسے ہی بلند رکھیے، کیونکہ آج بلند آپ کو اپنے گاؤں میں کرنا ہے اور کل جو ہے ارریہ شہر کے اندر بھی کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ نے ساری باتیں سن لی، جو باتیں ہونی تھی، اصل میں نیتاؤں کے لیے، سماج کے لیے جو بھی ضروریات کی باتیں تھی وہ ساری ہو چکی ہیں، لیکن آپ کو ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ہم لوگ یہاں اکٹھا کیوں ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے کہ ہم پتنگ چھاپ کے سپورٹ میں، یعنی کہ عالی جناب اسد الدین اویسی صاحب اور ہمارے یہاں کے یعنی کہ ارریہ کے ذمہ دار یعنی کہ عالی جناب راشد انور صاحب کی ذمہ داری اور سمرتھن کرنے کے لیے ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں۔ تو ہم آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ بلا تاخیر ہم سب کو اگر ووٹ کرنے کے لیے چلنا ہے تو ووٹ کس پہ کرنا چاہیے؟ پتنگ پہ۔ سب ایک ساتھ بولیے، کس پہ کرنا چاہیے؟ پتنگ پر۔ اور اس کا جواب میں دیتا چلوں، وقت گزرتا جاتا ہے اور وقت گزرتے گزرتے ہوتا کیا ہے کہ طور و طریقہ بھی بدلتا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک زمانہ تھا چراغ چلتی تھی، دوسرا زمانہ ایسا آیا کہ اس ٹائم میں لالٹین چل رہا تھا، آج تیسرا زمانہ ایسا ہے کہ آج لائٹیں جلتی ہے۔ لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہندو بھائیوں میں ایک تہوار آتا ہے جس میں پتنگ کو ہر حال میں اڑایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان باتوں سے یہ ثابت ہو گئی کہ ان یہ چیزیں، لالٹین کا زمانہ جا چکا ہے، لائٹ کا زمانہ آ چکا ہے، لیکن پتنگ آج سے 100 سال پہلے بھی چلتا تھا اور 100 سال بعد بھی چلتا رہے گا، اڑتا تھا، اڑتا رہے گا۔ اس لیے ہم سب کو جم کر کے پتنگ کو اڑانا ہے اور پتنگ کے چھاپ پہ ہمیں مہر بھی لگانی ہے، اور ہم سب زندہ مسلمان ہیں، زندہ دل مسلمان ہیں۔ ایسی باتوں پہ ہمیں، ان باتوں پہ خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمیں صرف مسلمان اور ہمیں نیتا کب بنایا جاتا ہے؟ الیکشن کے وقت میں ووٹ لینے کے لیے۔ الیکشن کے بعد کوئی ایسے ہمارے بزرگ نوجوان بتائیے کہ ہمارے گاؤں، ہمارے سماج میں کوئی نیتا آتا ہے اور ہمارے درد کو سنتا ہے؟ جواب ملتا ہے کوئی سننے کے لیے نہیں آتا ہے۔ آخر کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنوں کو چنا ہی نہیں، جس نے ہمیں کہہ دیا کہ ہم آپ کے اپنے ہیں اور ہم نے مان لیا۔ تو ایسے انسانوں کو نہیں، شاعر کہتے ہیں کہ کرو تو کچھ ایسا کرو کہ دنیا کرنے پر مجبور ہو جائے، کرو تو کچھ ایسا کرو کہ دنیا کرنے پر مجبور ہو جائے، ہر کام میں وہ تاثیر و طاقت پیدا کرو کہ دنیا ماننے پر مجبور ہو جائے، ہر کام میں وہ تاثیر و طاقت پیدا کرو کہ دنیا ماننے پر مجبور ہو جائے۔ لہذا آج تک ہم نے کبھی RJD کو ووٹ کیا، کبھی ہم نے کانگریس کو ووٹ کیا، کبھی ہم نے JDU کو ووٹ کیا، کبھی وقت آیا تو BJP کے ہاتھ بھی ہم نے بکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں بکا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی، کیونکہ آج کے ہمارے کچھ گاؤں کے 1 2 4 آدمی ایسے ہوتے ہیں، کبھی RJD کے ہاتھ پہ بکنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کبھی JDU کے ہاتھ پر بکنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کبھی BJP کے ہاتھ پر بکنے کے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور کھلے الفاظوں میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو کھلے الفاظوں میں نام سن لیجیے، آج کی تاریخ میں شہنواز عالم جیسا انسان، انہیں جگہ جگہ پر دھوکہ دیا جاتا ہے، جگہ جگہ پر ذلیل کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی انہیں BJP سے الگ ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہی ایسے ہی انسان آج کی تاریخ میں مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح سے تسلیم الدین صاحب کا صاحبزادہ، یہ بھی شہنواز عالم ہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہاں تھا کہاں گیا۔ ہمیں ایسے پلٹو راموں سے بچ کر کے رہنا ہے۔ اور ان میں سے کتنے آدمی ہیں جو ہاتھ اٹھا کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ حاجی تاج الدین صاحب یا عالی جناب راشد انور صاحب نے کسی کو 1 روپے دیا ہے؟ کوئی ہاتھ اٹھا کر کے بتا دیجیے۔ کسی نے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مجلس کی محبت ہے، قوم کا درد ہے، کیونکہ آج کی تاریخ میں آپ اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایمانداری سے بتا دیجیے کہ اسکول میں بڑی ایمانداری سے کلاس بھی چلتی ہے اور پڑھائی بھی ہوتی ہے،
जैसे कि होनी चाहिए थी, नहीं होती है। अभी आपने सुना कि आप जो है जिला से लेकर के आप प्रखंड तक में कहीं पर भी चले जाइए, हर जगह भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचारी है। इस चीज को खत्म करने के लिए और अपनी ताकत को बनाने के लिए, अपने समाज को मजबूत करने के लिए, पिछड़े वर्गों को कामयाब करने के लिए हमें मजलिस को लाना बहुत जरूरी है। मजलिस को लाना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत कीजिए और हम सब मिल करके मजबूत की कामयाबी की राह को अपनाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।